ہم پانچویں دلیل کو لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس وجہ سے وفات پا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا تھا، اور یہ آیت بتا چکی تھی کہ رسول اللہ کا کوئی لڑکا نہ ہوگا جو جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اس لیے وفات پا گیا کہ اگر بڑا ہو جاتا تو کہیں نبی نہ بن جاتا، گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی اور ابراہیم پیدا ہو گئے، اور اب اس غلطی کے تدارک میں اس بچے کو وفات دے دی گئی۔ اس ضمن میں ایک صحابی رسول حضرت ابن ابی اوفا کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو پھر آپ کا بیٹا زندہ رہتا۔ اس بارے میں اول بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، اور صحابی کا قول جبکہ وہ قرآن یا رسول اللہ کے واضح ارشاد کے خلاف جائے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن ابی اوفا کا یہ قول قرآن کریم کی کم از کم 10 آیات کے خلاف ہے، جن سے رسول اللہ کی غلامی میں اس امت میں امتی نبی کے آنے کی واضح خبر ملتی ہے۔ یہاں ایک ویڈیو لنک دیا جاتا ہے جس میں ان میں سے چند آیات کا حوالہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان صحابی کا یہ قول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات کے خلاف جا پڑتا ہے، اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلا رسول اللہ نے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ لو عاش لکان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ یہاں ایک منطقی بات ابھر کے سامنے آتی ہے، اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا تھا تو آپ یہ فرماتے کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ بھی رہتا تو تب بھی نبی نہ بن پاتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک لڑکا ہے علی، وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے لیکن حادثاتی طور پر وفات پا جائے، اور کہا جائے کہ اگر علی زندہ رہتا تو بلا کا انجینئر ہوتا، وہ انجینئر کیوں نہیں بن سکا؟ کیونکہ وفات پا گیا۔ اگر وفات نہ پاتا تو انجینئر بن جاتا۔ جس طرح یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ انجینئر بنا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی بھی بنا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو کنز العمال اور اسی طرح علامہ ابن عساکر کی تاریخ کبیر میں آئی ہے، اور ہے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی جو اہل بیت میں سے تھے، اور آپ نے زیادہ تفصیلی روایت بیان کی ہے جس میں آپ نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کو غسل دینے، کفنانے، جنازہ پڑھانے اور دفنانے کے بعد قبر پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا، اما واللہ انہ لنبی ابن نبی، یعنی خدا کی قسم یقیناً یہ ایک نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے۔ لے جی، یہ حدیث ثابت کرتی ہے اگر یہ بچہ وفات پا بھی گیا تو تب بھی کم از کم اس حدیث کے مطابق نبی ہی شمار کیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ